اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے ولادت سے پہلے جہالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ جاہلیت کی آبیتی یوں سنائی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ناواقف تھے، ہمیں کچھ خبر نہ تھی، پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے اور اپنی پیاری اولاد کو خود اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بہت پیاری بچی تھی، میں جب بھی اس کو بلاتا وہ دوڑ کر میرے پاس آتی۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بلایا تھا، وہ خوش دوڑی میرے پاس آئی، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا۔ میں آگے آگے تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گہرا کنواں تھا۔ جب میں اس کنویں کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ لڑکی بھی میرے قریب آ گئی۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دیا۔ معصوم بچی کنویں میں چیختی رہی اور بڑی درد بھری آہوں میں مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی اس کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد بھری داستان سنی تو دل بھر آیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ان کو برا بھلا کہا کہ تم نے خام خواہ یہ دردناک آبیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کر دکھ پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، نہیں، ان سے کچھ نہ کہو، ان سے کچھ نہ کہو، ان پر جو مصیبت پڑی ہے یہ اس کا علاج پوچھنے آئے ہیں۔ اور پھر انہی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں، ایک بار پھر تم اپنی آپ بیتی سناؤ۔ صحابی نے دوبارہ اپنی دردناک آپ بیتی سنائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب حال تھا، روتے روتے آپ کی داڑھی تر بتر ہو گئی۔ اور پھر ان سے کہا، تم اسلام لے آئے تو اس کی برکت سے زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جاؤ اور اب اچھے کام کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کے معاملہ میں انسان قطعی بے بس ہے۔ اگر وہ صرف اسی ایک معاملہ پر غور کرے تو اس حقیقت کو پالے گا کہ کائنات میں صرف ایک ہی اللہ کا حکم چل رہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اولاد کے معاملے میں نہ کسی کی بزرگی، نہ کرامت کام دیتی ہے، نہ تعویذ گنڈے اور نہ ہی کوئی اور تدبیر۔ دوسروں کو اولاد دلانا یا لڑکی کی بجائے لڑکا پیدا کرانا تو درکنار، خود کوئی بڑی سے بڑی روحانی پیشوا اپنے یہاں بھی اپنی خواہش کے مطابق اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر اولاد سے محروم ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اپنی کوششوں سے ایک بچہ بھی پا سکے۔ اولاد اللہ کا انعام ہے، لڑکی بھی اس کا انعام ہے اور لڑکا بھی۔ انعام پانے والے کا کام یہ ہے کہ وہ انعام کی قدر کرے اور اپنے محسن کا شکر بجا لائے۔ مومن کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ مالک کے انعام کی نہ قدری کرے اور نہ شکری کی روش اختیار کرے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس نعمت سے نوازے، اور وہی اپنے علم اور اپنی قدرت کے تحت حکیمانہ فیصلہ فرماتا ہے۔ حکیمانہ فیصلے فرماتا ہے اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا مومن کی شان ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا کر اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز سے واقف و ہر بات پر قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت فرمائی، لڑکیوں سے نفرت نہ کرو، میں خود لڑکیوں کا باپ ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں بچی ہوئی اور اس نے اسے دور جہالت کی طرح زندہ دفن نہیں کیا، نہ اس کو حقیر سمجھا، نہ لڑکوں کو اس پر ترجیح دی، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں،
فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو ناخوش کرے گا وہ مجھے ناخوش کرے گا۔ شادی کے بعد جب کبھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال ان کا کرتے، ان کا استقبال فرماتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ اور جوان ہو گئیں اور اپنے گھروں کی ہو گئیں، تو روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بہترین صدقہ کیوں نہ بتا دوں، وہ تمہاری بیٹی ہے جو تمہارے پاس لوٹا دی گئی ہے اور تمہارے سوا کوئی اس کو کما کر کھلانے والا نہیں، یعنی شادی ہو جانے کے بعد پھر ماں باپ کے حوالے کر دی گئی۔ کتب حدیث میں وارد فرامین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بچیوں کی بہتر تعلیم و تربیت کرنا لڑکوں کی نسبت زیادہ درجہ و اجر و ثواب کی حامل ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بچی کی گود مستقبل میں ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر تو اس کی تربیت اسلامی طریقہ پر ہوئی تو وہ آنے والی اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی کے مطابق کرے گی، اور اگر اس کی تربیت غلط طریقہ پر ہوئی تو وہ بھی اپنی اولاد کی تربیت غلط ہی کرے گی۔ ایک عربی شاعر نے اس مضمون کو کیا خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے، ماں کی گود ایک درسگاہ ہے، اگر تو نے اس درسگاہ کو سنوار دیا، گویا ایک بااصول اور پاکیزہ نسب والی قوم وجود میں آ گئی۔ حاصل یہ کہ اللہ کریم جو بھی اولاد عطا کرے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہمارے یہ فرض ہے کہ ہم ایمانداری سے اس پر پوری توجہ دیں، نہ کہ جاہلیت کے تصورات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور نرینہ اولاد کے حصول کی خواہش میں خالق کائنات اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی دولت ایمان کو نہ لٹا بیٹھیں، اور یوں ہم خاسر الدنیا والآخرہ کا مصدق ٹھہریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔